الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. محترم حاضرین، 4-5 روز قبل میرے ایک ملنے والے دوست گفتگو کر رہے تھے شہر کے حالات کی روشنی میں، اور کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے میری توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرائی اور میں چونکا بھی، فکر مند بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں 2 طرح کا اسلام ہے. اسلام 2 شکلوں کا شہر میں نظر آتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ جو عبادات کی شکل میں ہے. کچھ لوگ نماز روزہ ذکر و اذکار عبادات کر رہے ہیں، یہ ایک اسلام ہے. اور اس کے برعکس معاملات میں، لین دین میں، باہمی تعلقات اور اخلاقیات میں دوسرا اسلام ہے. وہ اسلام کی اصل تعلیم سے بالکل الگ تھلگ ہے. اور پھر انہوں نے اس ضمن میں چند واقعات کا جو تذکرہ کیا، وہ میرے لیے اس میں کئی چیزیں میرے لیے نئی تھی، یعنی میں نہیں جانتا تھا، دہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی تھی کہ ہمارے شہر میں اب ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ ماحول، فلمی کلچر، بڑے شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب چھوٹی گاؤں میں بھی ہو رہا ہے. تو ہمارا شہر بھی کوئی الگ تھلگ نہیں ہے. یہاں انہوں نے ایک ہی واقعہ ایسا بھی بتایا جس میں زنا بالجبر بھی تھا، قتل بھی تھا، طاقت کا غلط استعمال بھی تھا، اور ایسے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا. میں فکر مند ہو گیا، اور ہر ایمان والے کو میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات اور ماحول کو دیکھ کر فکر مند ہونا چاہیے. لیکن سوچنے لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے جو 2 بات کہی، ایک بات کہی کہ اسلام کا 2 چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک عبادات میں، ایک معاملات میں. یہ تو ایک سرسری اور لوگوں کے عمل کے اعتبار سے ہے کہ کون کیسا اسلام مانتا ہے. جو مانتا ہے اس کے تناظر میں وہ 2 اسلام اختیار کیے ہوئے، 2 چہرہ رکھتا ہے. اگر ہم گہرائی میں جائیں، منہج کے حساب سے دیکھیں، عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، عقیدہ اور اصول عقیدہ، پھر سنت اور بدعت کی تناظر میں دیکھیں، تو پھر تو اسلام کے بہت سے ایڈیشن ہیں دنیا کے مسلمانوں میں، اور ہمارے شہر میں بھی کئی ایڈیشن ہیں. صوفی الگ ہیں، ہاں، بریلوی الگ ہیں جن کو ہمارے ہاں لوگ غلط کہتے ہیں، سنی جو بدعتی ہیں ان کو سنی کہتے ہیں، اور الگ الگ رافضیت کی، اس کی مختلف شکلیں ہیں، تحریکیت ہے، اہل حدیث ہیں. یہ الگ الگ شکلیں ہیں. جو اللہ کے رسول نے 73 فرقے کہے تھے تو اتنے ایڈیشن ہیں. لیکن وہ جو ایک عام تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام جو مانتا ہے، ابھی ہم اس میں نہ پڑھے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، جو مانتا ہے اس ماننے والے میں بھی ایک پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہے، ایک پہلو کو چھوڑے ہوئے ہے. اس میں آپ کے ذہن میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور دینی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، یہود کا وہ عمل جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ اوس و خزرج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں جو 3 قبیلے بڑے بڑے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ رہتے تھے، ان کا بھی اوس و خزرج کے لوگوں سے الگ الگ قبیلوں کا معاہدہ تھا، حلف تھا. ہاں، اب اگر ان کی جنگ ہوتی تھی، اوس و خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، تو یہودیوں میں سے جو جس کا ساتھی تھا وہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اور اپنے ساتھی کا ساتھ نبھاتے ہوئے
مقابل کے قبیلے کے لوگوں پر حملہ بھی کرتے، قتل بھی کرتے، اور شہر سے بھی نکالتے، اس میں یہودی خود یہودی کو بھی مارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ذکر کیا ہے، پڑھیے گا جا کے، پوری آیت میں پیش نہیں کر پاؤں گا، لمبی ہے، کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اور جو ہے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی اپنے ہی یہودیوں کو شہر سے نکالو گے نہیں، ہاں، اور پھر ایک دوسرے کے لیے کوئی تکلیف آ جائے تو فدیہ دو گے، لیکن تم آپس میں قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو شہر سے نکالتے ہو، اور دشمنوں میں اپنے یہودی کے خلاف مدد کرتا ہے۔ یہ سب توریت میں منع تھی کہ یہودی کو شہر سے نہیں نکالے گا، یہودی کے خلاف دوسروں کی مدد نہیں کرے گا، تم یہ سب کر رہے ہو، لیکن جب جنگ ہو جاتی ہے تم اس کو قتل کرتے ہو، شہر سے نکالتے ہو، اپنے دشمن کے خلاف اس کی، اپنے دوست کے مقابل کے ساتھی کے تعلق کے بنیاد پر اپنے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہو، مدد دشمن کی کرتے ہو، اور پھر جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں، جب یہودی قیدی بن کر ان کے سامنے قبیلے میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ توریت میں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو فدیہ دے کے ہم چھڑائیں، پھر فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو ان سے جنگ کی، قتل قتال کیا، شہر سے نکالا، ہاں، ان کے خلاف دوسروں کی مدد کی، یہ سب بھی تو توریت میں منع تھا۔ تو اسی کا تذکرہ کر کے اللہ نے آگے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہو؟ اب مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھیے، کیا یہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ عبادت میں ہم مان رہے ہیں دین کو، اسلام کو، شریعت کو، مسجد میں ہم مسلمان ہیں، لیکن بازار میں، مارکیٹ میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، حلال حرام میں ہم اسلام کو مانتے ہی نہیں۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ اس کا مطلب یہ نہیں، مانتے نہیں کا مطلب ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، یہ عملی انکار ہے، یہ عملی کفر ہے۔ چاہے آپ عقیدہ رکھتے ہو تو عقیدے والا کفر اسلام سے خارج کرتا ہے، عمل والا کفر اسلام سے خارج نہیں کرتا، چھوٹا کفر ہے، لیکن کفر تو یہ بھی ہے۔ اور یہودیوں کا یہی تو روش تھی، اللہ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض، تو کیا یہودیوں کی صرف کہانی سنائی ہے اللہ نے ہم کو؟ وہ حدیث یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، ہاں بالکل ہو بہو ان کی پیروی کرو گے۔ تو اب یہود کی یہاں یہ برائی تھی، کتاب کو کچھ باتیں مانتے، کچھ نہیں مانتے۔ آج مسلمان ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اور آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر ایسے ہیں تو یہود کا جو نتیجہ اس عمل کا، اس دو چہرے اختیار کرنے کا جو نتیجہ اللہ نے ان کو دیا، کیا ہم کو نہیں دے گا؟ یہاں اللہ نے آگے فرمایا کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دہل جانا چاہیے اگر ایمان ہے تو۔ اور مسلمانوں کی بری حالت، انحطاط، دشمنوں کا تسلط، مسجدوں کا ٹوٹنا، ہم پر حملے ہونا، گھروں پر بلڈوزر چلنا، بموں کا گرنا، یہ اس آیت میں دیکھیے۔ ایسی کئی آیتوں میں نے آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، میں خود تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ کہ جو شخص ایسا عمل کرے، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا، ہاں منکم کہا تم میں سے، جو شخص ایسا کرے گا تو اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہے، الا خزي فی الدنیا، دنیا میں رسوائی، دنیا میں ایک عمومی رسوائی، ذلت خاری کا معاملہ ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ یہ عذاب کا استحقاق ہے، ہاں کیا اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو عمل کر رہے ہو، کسی کا مال ہڑپ رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، کاغذ میں ہیر پھیر کر کے کسی پراپرٹی پر قبضہ کر رہے ہو، لین دین میں، گاڑی میں، کاروبار میں جھوٹ بول کر غلط سامان بیچ رہے ہو، کسی سے قرض لے کر ڈبا رہے ہو، ایسی کتنی شکلیں ہیں، زنا بدکاری کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو، کسی کی غیبت چغلی کر رہے ہو، یہ کوئی بھی عمل کہیں بھی آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، اندھیرے میں کر رہے ہیں، اکیلے میں کر رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز کو جان رہا ہے،
کہ آپ موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں, کس سے کیا بات کرتے ہیں, کس کی فیک آئی ڈی سے کس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, سب اللہ جانتا ہے. لوگ جانے نہ جانے, لوگوں سے چھپا رہے, آپ اپنے آپ کو چالاک مت سمجھیے کہ بہت چالاک ہیں. فرعون بن کر بھی میں موسیٰ بنا ہوں, کردار فرعون کا, لیکن ظاہر میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو چہرہ دکھاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں, اچھائی اور برائی کا مقابل بتا رہا ہوں. یہ جو صورتحال ہے, کچھ ماننا کچھ نہیں ماننا, عبادت میں دین, ذکر و اذکار, جنت کا شارٹ کٹ, اور معاملات میں دور دور تک دین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عالم نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں, بلکہ اب تو اتنے چالاک ہیں کہ یہ بھی پتا ہے عام آدمی کو, پنچوں کو, کہ ہم مفتی صاحب سے کیسے سوال کریں گے تو مفتی صاحب کیا جواب دیں گے. مجھے یہ اپنا حصہ مارنا ہے, اپنے بھائی سے زیادہ لینا ہے, بہن کا حق مارنا ہے, تو ایسے سوال کروں گا تو مفتی صاحب ایسا جواب دیں گے, اور صورتحال صحیح بتاؤں گا تو ہر حقدار کو حق مل جائے گا. تو اتنا جان کے مفتی صاحب سے سوال کیا جاتا ہے, کیا اللہ نہیں جانتا؟ ہر بعض مفتیوں کو بھی جو ہے تعلقات دیکھنا پڑتا ہے, یا دیکھتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب کچھ راستہ نکالیے تو وہ نکال دیتے ہیں. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ معمولی بات ہے. آج ہمارے یہاں یہ کھلواڑ بنا ہوا ہے, اور یقین مانیے ہم پر جو مختلف قسم کے عذاب, دشمنوں کا تسلط, غلبہ, خوف, دہشت مسلط ہے, اس کی بڑی وجہ ہے یہ بڑی, یہ دین کو جو ہم نے کھلواڑ بنا رکھا ہے. دو چہرے. آپ غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے. ایک آدمی, جیسا کہ میں نے قول نقل کیا کہ عبادت کر رہا ہے, معاملات میں بگڑا ہوا ہے. عبادت اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی اہمیت جانتا ہے, وہ آخرت کو مانتا ہے, اللہ رب العالمین پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اور یہ ایمانیات ہی اس سے عبادت کروا رہی ہے. لیکن اس کی عبادت کھوکھلی نظر آ رہی ہے جب وہ معاملات میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, دوسروں پر ظلم کرتا ہے, دوسروں کا حق غصب کرتا ہے, یتیم اور کمزور پر زیادتیاں کرتا ہے, اپنے ماتحتوں کے حق ہڑپ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نہیں. نماز تو وہ پڑھ رہا ہے, ذکر تو کا, پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مطمئن کیسے ہے, نیند کیسے آتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ اس کی ایک بڑی, بہت بڑی وجہ میرے اپنے خیال میں جو سمجھتا ہوں, کسی کو اعتراض ہو تو بتا دے, کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں عمومی سطح پر جو اسلام بتایا جا رہا ہے, جو فضیلتیں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں عمل کر لو گے تو اتنے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے, فلاں نصاب پڑھ لو گے تو اتنے لاکھ سال کا گناہ معاف ہو جائے گا, 1000 سال کا, میں تو ابھی 50 سال کا ہوں, ہاں میں نے تھوڑا ہی موڑا دھوکہ دیا ہے, حرام کھایا ہے, تو جب 50 سال کا گناہ معاف ہوگا تو میرا تو ابھی 40 ہی سال کا ہے. یہ آئے گا کہ نہیں تصور کہ آپ کچھ بھی کر لو, ہاں 15 شعبان کو پورے سال کی ایک 4 رکعت پڑھ لو, سال کی چھوڑی ہوئی نماز کا بدلہ ہو جائے گا. تو یہ بے نمازی بنانے کا نسخہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹی حدیثیں, بدعتیں, غلط فضیلتیں, دین کی غلط تعلیم, میں اس کی ایک بڑی وجہ مانتا ہوں. اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں, ہم, آپ, کوئی اور, کہ ہم کچھ نیکیاں اگر کر رہے ہیں, ہم قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں بظاہر کچھ چیزوں کو, اور باقی ہمارا کچھ معاملہ الٹا سیدھا بھی رہے گا تو چل جائے گا, میں یہ مانتا ہوں کہ یہ تصور کھرچ کر پھینک دیجئے اور اس کی تربیت کیجئے سماج میں. وہ جو فضائل پہ یہ چیز چھوڑے ہوئے ہیں کہ مسائل مت دیکھو, فضائل دیکھو, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مسئلے میں بہن کا حق مار لیا, فضیلت اختیار کر لی تو بہن کا حق جو مارا معاف ہو جائے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ ہم بہت اچھے ہیں کہ عبادت میں, تو معاملات میں کتنے بھی حرام خور ہوں, سودی لین دین کریں, کسی پر ظلم کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روز ہمارے ہاں دیکھ لیجئے, دین راستے پہ چلیے تو سمجھ میں آئے گا کہ لوگ کتنے مسلمان ہیں. راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا ہر کوئی کا مشغلہ بنا ہوا ہے, احساس بھی نہیں ہے. آٹو والا راستہ روک کے کھڑا رہے گا, ٹھیلے والا کھڑا رہے گا, 2 ویلر والا کہیں بھی گاڑی لگا دے گا. آپ گاڑی لگائیے, بچے آپ کی جو ہے سیٹ کو جو پھاڑ دیں گے, پڑوسی سے جا کے شکایت کیجئے تو قبول نہیں کرے گا. بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ مسلمانوں میں ہی ہے. کیا یہ دوسروں کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے. ایمان کے
اعلیٰ اور ادنا درجے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ خالی سنتے ہیں، کھانے کے آداب بتاتے ہیں، چلنے کے راستے کے، لوگوں کے آداب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ ایمان کا اعلیٰ، تب اعلیٰ شعبہ شاخ ہے نا، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی. اور ادنا شاخ کسے بتا گیا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت ناک تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا. آج ہمارا شہر اس کو ایمان میں مانتا ہی نہیں ہے، دین کو مانتا ہی نہیں ہے، اتی کرمن ہے، گاڑیاں لگا دینا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے، کوئی ٹوکے بولے تو جھگڑا کرنا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ابھی جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، وہ چھوڑ دیجئے، ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ بتائیے. تو یہ رجحان کیوں ہیں؟ اس پر آپ سنتے رہتے ہیں. میں آج اشارہ کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت، آپ کا مقام، مرتبہ، اگلے پچھلے گناہ معاف، گناہ ہے ہی نہیں. نبی سید المرسلین، خاتم النبیین، سب سے اعلیٰ مقام، اللہ کے سب سے مقرب اور کامل بندے. ان کا کئی واقعہ، ایک واقعہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 دیکھیے، آخر میں بدر کی جنگ کے تناظر میں یہ سورہ ہے. بدر میں جو قیدی آئے تھے، 70 قیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے مشورہ کیا. پہلی جنگ تھی، پہلی مرتبہ قیدی آئے تو مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ ہر رشتہ دار کو اس کے حوالے کیا جائے، مجھے میرے رشتہ دار جو اس میں ہے دے دیجئے، میں اس کی گردن ماروں. ہاں، فلاں کو فلاں کے رشتہ دار کو دے دیجئے، سب ایک دوسرے گردن. یہ پہلا مارکا ہے جس میں اللہ نے ہم کو فتح دی ہے، ان کو اچھی طرح صاف کیا جائے، کمزور کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مال لے لیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگے جنگ کے لیے قوت مل جائے گی. لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، حضرت نبی سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت نوح سے مثال بھی دی ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کیا. دوسرے دن صبح میں جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نکل کے آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اتباع کا جذبہ دیکھیے حضرت عمر کے الفاظ میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وجہ بتائیے. وجہ سننے کے بعد اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا، اور رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے دیکھ رونے کی وجہ سے روؤں گا. مجھے رونا نہیں آیا تو نبی رو رہے ہیں اس لیے میں روؤں گا. یہ ہے اتباع. بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ کل جو ہم نے فیصلہ کیا قیدیوں کے بارے میں، ہاں، اس کے بدلے میں عذاب، اللہ کا عذاب، یہ جو درخت ہے عمر قریب میں، اس سے بھی قریب آ چکا تھا. اس تناظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے بھی کہی 67-68 یا آگے پیچھے کی ہے. اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر نبی قیدی بناتا ہے اور کفر اسلام کی ایسی حالت تھی اس وقت، تو جب تک اچھی طرح سے خوریزی نہ کر دے، مطلب کفار کا غلبہ تھا. عام حالات میں بعد میں یہ چھوٹ دے دی گئی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کافر آتا ہے تو حاکم حالات کا جائزہ لے کے یا تو فدیہ لے کے چھوڑ دے یا اس کو قتل کرے، جیسے صورتحال ہو، جیسا دونوں جائز. لیکن اس غزوہ بدر میں جو پہلا معرکہ تھا، کفار مکہ کے جو جرائم تھے، مسلمانوں کو جس طرح ستایا تھا، اور کفر کا جو غلبہ تھا، اس میں زیادہ بہتر، اہم اور مؤثر اقدام یہ تھا کہ ان کو مارا جائے. اللہ رب العالمین نے اسی کو اختیار فرمایا. اللہ کا یہی فیصلہ تھا. جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی قیدی ہو، یہاں تک کہ زمین میں اچھی طرح سے خون بہا کر اسلام کو اور کفر کے غلبے کو توڑے. اللہ نے کہا تریدون عرض الدنیا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، واضح نہیں ہوگا. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. تفسیر میں جائیں تو لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف مفہوم بنیادی محل استشہاد بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اگلا جملہ فرمایا اگلی آیت میں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب ہے. اگر اللہ کی کتاب پہلے سے سبقت نہ کی ہوتی، پہلے سے اللہ کی کتاب سبقت نہ کی ہوتی، تو جو تم نے کیا ہے، جو تم نے لیا ہے مال فدیہ، مال، اس کے بدلے میں بڑا عذاب آ جاتا تم پر.
ہلا دینے والی ہے توحید والی دلیل. کس سے کہہ رہا ہے رب العالمین؟ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ کے فیصلے پر خطاب ہے. اللہ کی کتاب اگر سب کا اللہ کی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کئی تشریحی علماء نے کہ تقدیر میں لکھا تھا. ایک یہ کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کو بعد میں حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، مال غنیمت حلال اس کو کیا تھا. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، معاف کرے گا. ایسی اور بھی کئی تعویلات کی ہے لوگوں نے. ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک رسول موجود رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ کے یہ اصول ضابطے پہلے سے طے شدہ ہیں، ورنہ تم نے جو مال لیا ہے اس کے بدلے میں عذاب آ چکا تھا. لمسکم، پکڑ لیتا تم کو، فیما اخذتم، اس بارے میں جو تم نے لیا ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم، بڑا عذاب. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ کے نبی کون تھے؟ کیا آپ کے اندر کوئی گناہ تھا؟ اور آپ نے یہ بھی جو فیصلہ کیا تھا اس میں کوئی منکر، کوئی برا ارادہ تھا؟ نہیں. حالات کے حساب سے آپ نے جس کو صحیح سمجھا وہ اختیار کیا، اور بظاہر انسانی عقل کے اعتبار سے کوئی جرم نہیں تھا یہ، لیکن حالات کے اعتبار سے غیر مرجوح یعنی غیر راجح تھا، افضل نہیں تھا. حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عمر کی رائے پہ عمل کیا جاتا. یہ اللہ کو پسند تھا، اس لیے کہ اس میں آخرت کو ترجیح ہے. اب مان لیا یہ دنیا کو ترجیح ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فضائل، کیسا مقام، کیا درجہ، کیسی حیثیت ہے. ایک غلطی پر اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آ جاتا. ہمارے وہ عمل اور وہ بات ہے بھی نہیں، اور ہم روز حرام کھائیں، برائیاں کریں، غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، لوگوں کا حق ماریں، جھوٹ بولیں، ناانصافیاں کریں، اور مطمئن رہیں کہ نماز پڑھ کے آ گئے، فلاں ذکر کر لیا ہے اللہ معاف کر دے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، موازنہ کیجئے. یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے. یہ حضرت عمر جن کی تائید میں آیا نا یہ آیت نازل ہوئی، تائید میں، ان کی تائید میں کئی آیتیں آئی ہیں، لیکن جب ان سے غلطی ہوئی، یہ بھی انسان تھے نا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی، اور اس میں بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہاں ہوں. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں ہے. ایسے کئی سوالات کیے. کیا ان کے جو مشرکین کے مقتولین ہیں وہ جہنم میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ کہاں ہے. کہ اللہ کے رسول پھر ہم نے یہ دب کر کیوں کیا معاہدہ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کا میں پابند ہوں اور یہ ہمارے لیے خیر ہے. اس طرح کے جواب دیے. حضرت عمر وہاں سے ابوبکر صدیق کے پاس آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تقریباً ہر بات کا وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس سے ان کی فضیلت، علم کی گہرائی اور ایمان کی بلندی معلوم پڑتی. اور انہوں نے کہا کہ عمر، اللہ اور رسول بہتر فیصلہ کرتے ہیں، جانتے ہیں. ہاں یہ سب صحیح ہے، لیکن اللہ اور رسول نے جو کہا وہی صحیح ہے. حضرت عمر بے چین تھے. اسی درمیان سورہ فتح نازل ہوئی جس کی پہلی ہی آیت تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی. حضرت عمر نے جب یہ آیت کو سنا ٹھنڈے پڑ گئے. اللہ نے کہا، اب اللہ کہہ رہے کہ یہ فتح ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا کہ کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے رسول کہا ہاں. خاموش ہو گئے حضرت عمر. یہ واقعہ پڑھیے اور سیرت میں روایتوں میں جا کے پڑھیے کہ حضرت عمر نے جو رویہ اس دن اختیار کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت دنوں تک اس کی وجہ سے خوف زدہ رہتا تھا، ڈرتا تھا، بے چین رہتا تھا، اللہ سے معافیاں مانگتا تھا، استغفار کرتا تھا، اور بہت سی نیکیاں کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، صدقہ و خیرات کیا، غلام آزاد کیا. ایک غلطی ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اس پر سوال اٹھایا، مطمئن نہیں ہوا. یہ میری غلطی تھی. ہم لوگ کتنے اعتراض کرتے ہیں حدیثوں پہ. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کو حصہ دینے میں تھوڑا ہمارا کم ہو رہا ہے تو ہم حصے بکرے کے ہی اصول پہ جو سوال اٹھانے لگتے ہیں کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. ارے مفتی صاحب غور کیجئے، یعنی شریعت میرے حساب سے ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو میں نہیں مانتا. کہہ نہیں رہا ہے لیکن عمل یہی کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں گھر گھر جو جھگڑے ہیں حصے بکرے کے.
ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا, سالہ سال 2-3 پیڑھیاں گزر جاتی ہے, ہمارے یہاں ترکہ تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے. آج کتنے بڑے بڑے گھر ہیں, کتنے گھر ہیں جہاں یہ معاملہ شریعت ماننے کو تیار نہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اللہ کی تقسیم قبول نہیں ہے, بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. جہاں حصے نہیں ہو رہے ہیں وہ اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مان لے, یہ مان لے کہ ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, اللہ کی شریعت نہیں مان رہے ہیں. کتنے گھروں میں ہے یہ میں نے حضرت عمر کا بتایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بخاری میں حضرت عائشہ کا بیان پڑھیے, بہت مرتبہ آپ نے سنا ہے. آج جو موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں, جس سے استدلال کر رہا ہوں, اس تناظر میں غور کیجیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا لأبی بکر غلامن, کہ ابو بکر کے غلام تھے, یاکلو یخرج لہو الخراج, تو حضرت بکر کو خراج دیتے تھے. خراج ٹیکس کی طرح ہوتا ہے. اگر کوئی غلام ہے تو غلامی کے دور میں مالک یہ طے کرتا تھا کہ تم مجھے روزانہ اتنا پیسہ کما کے دو گے یا مہینے کا اتنا دو گے. وہ جو بھی سہولت والا ہوتا تھا طے ہوتا تھا, وہ کام کرتا تھا اور دیتا تھا. تو حضرت بکر صدیق کو وہ جو کما کے دیتا تھا, جو طے شدہ خراج تھا, ٹیکس تھا, وہ حضرت بکر صدیق استعمال کرتے تھے, کھاتے تھے. وکانا ابو بکر یاکل من خراج, ابو بکر اس کے خراج سے, ٹیکس سے کھاتے پیتے تھے. فجاء یوما بشیء فاکل منہ ابو بکر, ایک دن وہ کچھ چیز لایا اور ابو بکر نے اس کو کھایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھایا. فقال له الغلام, تو غلام نے ان سے کہا اتدری ما ھذا, ابو بکر جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقال ابو بکر وما ہوا, تو انہوں نے پوچھا اب صدیق اکبر نے, ہاں کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ, میں نے جاہلیت کے زمانے میں, اسلام لانے سے پہلے کافر کفر کی حالت میں جو ہے, ایک انسان کے لیے میں نے کہانت کی تھی. کہانت کاہن ہونا, نجومی کاہن بولتے ہیں نا, کہانت بغیر شریعت کی دلیل کے غیب کی باتیں بتانا, جاننے اور بتانے کا دعویٰ کرنا, یہ کہانت ہے جو حرام ہے, کفر ہے. علم غیب کا دعوے دار جو ہوگا کافر ہوگا, جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا. نجومیوں کے پاس جانا نہیں چاہیے, پیشین گوئیاں سننا نہیں چاہیے. آج کل ایپ بھی آ گیا ہے اور ٹی وی چینلوں پہ چلتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تو ایسا اور ویسا, اور یہ اچھا ہوگا یہ برا ہوگا. دیکھنا بھی نہیں, دیکھنا بھی نہیں, چاہے آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں, ایمان خراب ہوگا. تو یہ شخص نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی. وما كنت احسن الکہانہ, اور میں ٹھیک سے کہانت جانتا بھی نہیں تھا اچھی طریقے سے. ولیکن کیا ہے, الا انی خدعتہ, ہاں مگر میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا, میں نے دھوکہ دیا تھا, کہانت کی تھی. آج فلقینی, ہاں وہ مجھ سے ملاقات, آج ابھی مجھ سے ملا, آج مجھ سے ملا. ہاں فاعطانی بذالک, ہاں اسی کام کے بدلے میں اس نے مجھے معاوضہ دیا, یہ کچھ چیز دی. فہذا الذی اکلت منہ, تو یہ وہی چیز ہے, اسی سے آپ نے کھایا ہے, جو جس کا بدلہ اس نے مجھے دیا تھا. جب اس نے یہ بتایا, ابو بکر صدیق کھا چکے تھے, ہاں, اور جب کھایا تھا, غور کیجئے سیدنا ابو بکر صدیق کتنے نیک تھے, کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی. امت میں نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ, روافظ کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور روافظ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جو ابو بکر صدیق کو مسلمان نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں, تو ابو بکر صدیق بالتحقیق نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے. کتنی قربانیاں ہیں. عمر فاروق ان کے 2 عمل کے بدلے اپنا پوری زندگی کا عمل دینے کی بات کرتے تھے, رش کرتے تھے. یار غار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساتھی, ہر جگہ کے ساتھی. انہوں نے کیا کیا؟ فدخل ابو بکر یدہ, ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں حلق میں ڈالا, ہاں, وقاء کل شیء فی بطنہ, اور پیٹ میں جو کچھ تھا سب کو قے کر دیا, نکال دیا. اپنے ہاتھ سے ہاتھ ڈال کے ہلا ہلا کر, جو بھی طریقہ اختیار کیا ہو, پیٹ میں جو کچھ تھا سب قے کر دی, الٹی کر دی. یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. پہلی بات کہ جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھایا تھا, کیا انہیں علم تھا کہ یہ حرام کا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ علم کے ساتھ کھا رہے ہیں, حرام کو حلال بناتے ہیں. کہ نہیں یہ رشوت نہیں ہے, کمیشن ہے, نہیں الیکشن میں تو چلتا ہے, ہم کسی لیڈر کا کام کر رہے ہیں تو لے لیں گے, سب لیتے ہیں ہمارے یہاں, حرام ہے. پھر بھی یہ بولا جائے پھر بھی لیتے ہیں. کس چیز کا بدلہ ہے وہ؟
وہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور آپ کس لیے لے رہے ہیں, کس کا عوض لے رہے ہیں؟ وہ ایمانداری کی چیز کر رہے ہیں آپ؟ وہ رشوت لیتا ہے, کام کرنے کے بدلے پیسہ لیتا ہے, اس کے یہاں آپ دعوت کھا رہے ہیں, سودی لین دین کر رہا ہے, آپ صاحب صاحب بول کے عزت دے رہے ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ میں سود کھاؤں بیاج کھاؤں لوگ مجھے عزت دیں گے اگر پیسہ ہے, رشتہ کریں گے اگر پیسہ ہے. تو ہم سماج میں برائیوں کی تائید بھی کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, نیک انسان ہے, مؤذن ہے, امام ہے, تو ارے کیا ہے مؤذن صاحب, چلتا پھرتا آدمی ٹوکتا بولتا ہے, بے عزتی کرتا ہے. یہ ہمارا معیار بن گیا ہے, نیک آدمی کی عزت نہیں ہے, برے آدمی کی عزت ہے اس لیے کہ پیسے والا ہے چاہے حرام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں دین کچھ ہے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں ہم دین کو. اور جب آپ حقیر سمجھتے ہو دین کو تو اللہ کے پاس عزت کیسے ملے گی؟ اللہ کے دین اور دین پر چلنے والے ہمارے نزدیک بے حیثیت ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والا روز تقریر میں بولتے ہیں سب سے بہتر ہے, ہمارے نزدیک سب سے گھٹیا ہے. مسجد بنائیں گے کروڑوں کی, امام اور مؤذن کو دینے کے لیے, تنخواہ دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے. شیٹ صاحب کے یہاں مزدور کو اتنا دیتے ہیں, اس کو کیسے دیں گے؟ مزدور ہے وہ. کیا معیار ہے؟ ہمارے یہاں جاہل لوگ سردار بن کے بیٹھے ہیں, ٹرسٹی بن کے بیٹھے ہیں, مساجد اور مدارس کے ذمہ داران بن کے بیٹھے ہیں, اور ان کے یہاں علماء مؤذن حقیر ہیں. علماء اور مؤذن کو حقیر سمجھنا, میں ایسا مانتا ہوں اور ثابت کرتا ہوں کہ دین کو حقیر ماننا ہے. ٹھیک ہے آپ کی طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایک ڈھرا اور مزاج بنا دیا گیا ہے اور اس کے خلاف بولا جائے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی مجھے منہ پر تانے کسے جائیں گے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میری بات کا لب لباب, کہ دین ہم پورا ماننے کو تیار ہیں ہی نہیں. اور اسی وجہ سے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں, دشمن مسلط ہیں. آج دنیا داری کا کام کرنے والے, غیر اسلامی دوسرے دین پر چلنے والے, ان کے کیا حالات ہیں, وہ اپنے دین اور مذہب کی کیا حیثیت دیتے ہیں پنڈتوں کو, پادریوں کو, اور ہم علماء کو کیا حیثیت دیتے ہیں. غور کیجئے, میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. میں نے جو مثال دی سیدنا ابوبکر صدیق کی, غور کیجئے, کیا ہمارا یہ رویہ ہے دین کے تعلق سے؟ اتنے محتاط ہیں. میں نے کہا ابوبکر صدیق کو معلوم نہیں تھا جب کھائے تھے, اگر آپ لا علمی میں حرام کھا لیے تو اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا. ایک کھانا میں نے کھایا, آپ نے کھایا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کھا لیا بھی تو آپ مجرم نہیں ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق بغیر علم کے کھائے تھے تو گنہگار تو تھے نہیں, پھر بھی کہہ کیا. کیوں؟ ایک بات. دوسرا بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق ہماری طرح یہ بھی نہیں سوچے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہوں, نبی کا ساتھی ہوں, جنت کی بشارتیں ملی ہے مجھے, بار بار ملی ہے, تعریف میں قرآن میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خیر اس وقت نہیں ہوا تھا لیکن شاید بات کا ہو, وفات کے وقت کہتے ہیں کہ میں نے ہر حقدار کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے, ان کا مجھ پر احسان ہے. نبی کہہ رہے ہیں, اس لیے مسجد نبی میں ہر ایک کے دروازے کو بند کیا جائے, الا خوف ابوبکر, سوائے ابوبکر کے دروازے کے. وہ ابوبکر یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں تو اتنا مقام رکھتا ہوں, اگر ایک مرتبہ حرام کھا بھی لیا تو اللہ معاف کر دے گا, میرے لیے فرشتے دعا کر دیں گے, میں اتنے فضائل پہ عمل کرتا ہوں. ابوبکر صدیق نے یہ نہیں سوچا. اور یہ اگر میں اس کی مثالیں دوں تو ابھی کئی ہفتے لگ جائیں گے. صحابہ کرام کا کیا مقام مرتبہ, اللہ کا تقرب اور حیثیت تھی, پھر بھی وہ ڈرتے تھے. کئی مرتبہ میں نے خود سنایا ہے حضرت ابن ابی ملیکہ کا قول, جو بہت بڑے تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں ادرک, تو وہ امام بخاری نے نقل کیا یہ قول ان کا. وہ کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہ ادرک تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اصحاب رسول میں سے 30 لوگوں سے ملاقات کی, 30 لوگوں کو پایا. کلہم یخاف علی نفسہ النفاق, وہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتے تھے. صحابہ کو یہ ڈر لگتا تھا کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت حنظلہ کا وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نافقہ حنظلہ کہہ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, ابوبکر صدیق سے راستے میں مل گئے تھے اور بتایا کہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو الگ کیفیت ہوتی ہے, گھر بار کاروبار میں ہوتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے, تو یہاں کچھ وہاں کچھ, یہ تو دونوں, یہ تو مزاج کی تبدیلی ہے. اور میں نے شروع میں جو کہا کہ ہمارا شہر جو ہے عبادات میں, وہ جو قول نقل کیا ہمارے دوست کا,
کہ عبادات میں الگ شہرہ ہے، معاملات میں الگ شہرہ ہے ہمارے شہر کا، بلکہ پورے مسلمانوں کا، اکثریت کا، کہ مسجد میں تو مسلمان ہیں، فضائل تو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن معاملات میں کسی کا قرض لے لیا تو واپس نہیں لوٹائیں گے، پک پھنی میں چوری کریں گے، سودی لین دین کریں گے، بہن کا بھائی کا حصہ نہیں دیں گے، ہاں رہنے تو جیسا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی لوگ آتے کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی نام چڑھا، نہیں رہنے دو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ نیت خراب ہو گئی، میرے نام پر ہے، میرا ہے، اس کے بچے اس پر قبضہ کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ زندگی بھر مر جاتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ 2 پیڑھی 3 پیڑھی ہمارے شہر میں کتنے گھر ہیں، گزر گئی ہے، حصہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو ماننا نہیں ہے، مانیں گے تو دینا پڑے گا، اور اس چکر میں نہ دے رہے ہیں، نہ استعمال کر پا رہے ہیں، مر رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، کروڑ پتی ہیں لیکن فاقہ کر رہے ہیں۔ نہیں پراپرٹی ابھی بیچیں گے تو لفڑا ہوگا، رہنے دیجیے، وہ رکھے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، قبر میں بھی لے کے نہیں جا پاتے، حالانکہ قبر میں کچھ ڈال دینا چاہیے ایسے لوگوں کے کہ بھائی گھر میں زندگی میں بھی استعمال یا کس لیے نہیں کیا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے وبال بننے، اپنا عذاب پال رہے ہیں وہ لوگ۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن لمبی میں بھی بہت کم ہوئی ہے۔ میں نے کچھ صحابہ کی مثال دی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس صحابی سے زنا کا ارتکاب ہوا، آ کے کہا کہ مجھ پر سزا نافذ کیجیے، سوچئے کہ کیا ان کے پاس اور گناہ تھے؟ کیا ایک گناہ ہوا تھا نا، زنا کا ارتکاب؟ ہماری طرح سوچتے تو کہتے کہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم فضائل پہ عمل کر لیں گے، کچھ اذکار کر لیں گے، نوافل پڑھ لیں گے، چاشت پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے، معاف ہو جائے گا۔ ایسا سوچا؟ نہیں، اللہ کا ڈر تھا، عذاب کا خوف تھا، پورا اسلام مانتے تھے، یہ غلط اسلام نہیں مانتے تھے جو ہم اور آپ مان رہے ہیں کہ تھوڑے پہ عمل کر لیا، باقی میں جو ہے ہم نپٹا دیں گے، معاملہ مانڈ والی ہو جائے گی۔ یہ غلط اسلام آج مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے، بعض پر ایمان اور بعض کے کفر کے یہودی روش کو اختیار کروانے والا۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی شروع میں، سورہ انعام کی آیات محکمات، اور وقت گھڑی کا کانٹا آگے بڑھ چکا ہے کافی، آج اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بہت ہی شاندار، جاندار، زبردست احکامات۔ اللہ رب العالمین کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، کلام بلیغ۔ یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، یہ اور اس کے اگلی آیت دونوں کو بیان کرنا تھا، اس میں 10 احکام ہیں، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک قول یہ مروی ہے، درجہ جو بھی ہو، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نے امت کو جو وصیت کی تھی اس کو جانے کہ آپ نے دنیا سے جاتے جاتے ہم کو اور آپ کو کیا وصیت کی تھی، تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا الی آخر الآیتین۔ یہ آیتیں پڑھ لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے وصیت ہے۔ میں ان آیتوں کو جو میں نے بھی بیان کیا، اس تناظر میں اس پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا دین صرف نماز نہیں ہے، ہمارا دین صرف فضائل نہیں ہے، ہمارا دین صرف نوافل نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، ہمارا دین حکومت کا قیام بالکل نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ اللہ کا نتیجہ ہوگا۔ جیسے آپ کو روزی ملتی ہے، آپ صحیح اسلام پر عمل کرو گے، ایمان عمل صالح ہوگا، اللہ حکومت طاقت دے گا۔ اس کے لیے سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے لیے سیاست، دینی سیاست اختیار کرنا ہے۔ ہمارا دین زندگی کا پورا نظام ہے، سسٹم ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، حلال حرام ہیں، عقائد ہیں۔ پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اختیار کر کے احکام، اخلاقیات جو اسلام نے بتائے سب اختیار کیا جائے۔ ان چند آیتوں میں اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں عقیدے کی پختگی بنیاد ہے، دنیا کے مختلف حقوق اور مسائل کا تذکرہ ہے، والدین سے لے کے یتیم کا مال، یتیم کا، فواحش، بے حیائی، زنا، بڑے بڑے گناہوں کا حرام ہونا، انصاف کرنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بیچ میں آیت ہے کہ جب بات کہو تو عدل کرو، تو چاہے کسی کے بارے میں خبر دو، چاہے گواہی دو، چاہے کوئی جرح اور تعدیل کا معاملہ ہو، سامان بیچ رہے ہو تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتاؤ، دین بتا رہے ہو تو کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، یہ علماء کے لیے بھی ہے کہ عالم جب تقریر کر رہا ہے
یا عالم کے ساتھ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو وہ بدعت کو بدعت کہے، سنت کو سنت کہے، لپیٹ کرنا کہے کہ ہمارا مسلک ہے تو غلط بھی ہے تو ہاں یہ ہمارا مسلک ہے، یہی مانو. اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو عدل نہیں کر رہا ہے قول میں. قول کی جتنی بھی سچائیاں ہیں سب اس میں آ گئی. یعنی یہ جو آیتیں میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ اس پر آپ غور کریں گے تو عقائد سے لے کے اخلاقیات تک اس میں تقریباً تمام دین کے احکامات سمٹے ہوئے ہیں. تو اگر ہمیں عزت چاہیے، دنیا کی عزت، آخرت کی نجات اگر چاہیے تو پورا اسلام ماننا پڑے گا. یہ جو ہم مان رہے ہیں پورا اسلام نہیں ہے کہ عبادت تو کر رہے ہیں، معاملات میں حلال حرام چل رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بدعت کو اختیار کر رکھا ہے. یہاں تو عقائد کی خرابیاں ہیں. ہم اور آپ تیار ہی نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر پرستی، تعزیہ پرستی شرک ہے، بدعت ہے، لیکن کرنے والا بھی اس پر جو ہے کان نہیں دھرتا. اس کو لگتا ہے میرے مولوی صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے مولوی کی مان رہے ہو، ہماری بات اگر کان میں پڑی ہے اور آپ کو ایسا معلوم پڑا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں قبر پہ جاتا ہوں یہ شرک ہے، تو تحقیق تو کرو. اللہ کے بندے، کس لیے اللہ نے قرآن اتارا، کس لیے نبی کو بھیجا، کس لیے ان تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے. علماء کی بات نہیں مانے، نہ مانے، اللہ اور رسول کی بات پر تو ایمان ہے نا. اب وہ بھی آپ نہیں جانتے، نہیں مانتے، تو پھر آپ مسلمان ہے یا نہیں غور کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، فتنوں اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.